تو شیطان کو بھی اللہ نے بنایا. شیطان نے کہا میں اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو میرے سامنے مٹی سے بنایا گیا ہے, تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو میرے سامنے مٹی کے, من صلصال من حمأ مسنون. قرآن کہتا ہے بدبودار گارے سے بنایا ہے. انسان کے بننے کا جو پروسیس ہوا ہے نا, قرآن سے پتہ چلتا ہے اس میں مٹی میں بدبو پیدا کی گئی ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں جب تیار ہوتا ہے نا, ادھورا نکلا ہے, بہت بدبو ہوتی ہے اس میں. تو ایسے بنایا گیا انسان. میرے بھائی اس کا تو میٹیریل ٹھیک نہیں ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شیطان کو نہیں بھائی دیکھو تم سے غلطی ہو رہی ہے, اگر تم آگ سے بنے ہو تو میں نے بنایا ہے نا, یہ بھیک میں تمہیں یہ ملی ہے, تمہارا میٹیریل اس چیز کا ہے, تو یہ جو میں نے تم خود سے تھوڑی ہو بھائی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں غفار بھائی کو 1 کروڑ روپے دے دوں تو غفار بھائی اپنی اوقات بھول گئے. اب وسیم کو جا کے آنکھیں دکھا رہے ہیں کبھی کسی کو, جبکہ میری وسیم سے بھی دوستی ہے, ستار بھائی سے بھی دوستی ہے, تو میں کیا بولوں گا غفار تو کیا کر رہا ہے یار, میں نے تجھے اس لیے تھوڑی پیسے دیے تھے کہ تو جا کے دھونس جمانا شروع کر دے, لا پیسے واپس کر. خود اپنی کمائی ہوتی تو دھونس جماتا نا بھائی, یہ تو میں نے بھیک میں تجھے. اور آسان مثال, ایک فقیر آپ کے پاس آیا, پھٹے پرانے کپڑے آپ نے, اور کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, یہاں کرنسی کا نام کیا ہے کوچا, اللہ کے نام پہ 5 کوچے دے دو. تو آپ نے اس پہ ترس کھایا, آپ نے اس کو لے جا کے نہلا دھلا کے اس کو ڈیٹول سے نہلایا, تیزاب سے کلیاں کروائیں, سروس کروائی, اس کی سروس اسٹیشن بھیج دیا آپ نے کہ یار اس کو نیٹ کلین کر دو, آپ جہاں آپ کی گاڑیاں دھلتی ہیں وہاں آپ نے اس فقیر کو بھیج دیا, دھلا کے لا کے پینٹ کوٹ سوٹ ٹائی پرفیوم اور ایک اچھی سی گاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی, چل بھائی. وہ اپنی اوقات بھول گیا. اب ایک دن آپ کا بچہ آ رہا تھا, اسی کے سامنے شو مار رہا ہے, دیکھ رہا ہے یوں کر رہا ہے اس کو, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولا بھائی تو ہم نے تجھے دیا ہے, تو ہمارے ہی بچوں پہ دھونس جمانے لگائے ہے بھائی, ہمارے ہی بچوں پہ دادا گیری شروع کر دیا تو نے, لا واپس. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ تو دھونس جماتا جب یہ سوٹ ٹائی اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی, یہ گاڑی اپنے پیسوں سے, میری بھیک سے تجھے ایک چیز ملی ہے اور میرے ہی بچوں پہ تو دھونس جمانے لگائے. تو اللہ کی نظر میں سب مخلوق کیا ہے؟ برابر. اللہ نے شیطان کو ایک چیز دی, شیطان اللہ ہی کی دوسری مخلوق پہ تکبر کرنے لگا, تو اللہ کو غصہ آیا کہ آدم کو بھی میں نے بنایا, تجھے بھی میں نے بنایا ہے, تو خود سے تھوڑی بنایا ہے, تو دھونس کیسے جما رہا ہے بھائی؟ تو اب اللہ نے شیطان سے کیا کہا, کوئی دلیل نہیں دی کہ تو غلط, تو جو ہے اس کے تیری دلیل کا یہ جواب ہے, کیونکہ اتنی واضح بات تھی. اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے, دفع ہو جا. تو بجائے اس کے کہ شیطان کو یہ احساس ہوتا کہ میں غلط ہوں, شیطان اور غصے میں آ گیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی, آدم کو سجدے سے انکار کیا, تو اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ حسد, جیلس ہو رہا تھا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ شیطان کو حکم دیتے میرے سامنے سجدہ کرو تو انکار کرتا؟ بولتے کیوں نہیں کرتا, کیونکہ اللہ سے کسی کو حسد ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ حکم دیتے حج کر کے آ, فوراً چلا جاتا کیا؟ اللہ حکم دیتے 4 شادیاں کر لے. یہ شیطان کے لیے بھی آسان کام, کیونکہ آگے جو اس کی وائفس تھیں وہ بھی تو شیطان ہوتی, شیطانیوں سے تو شادی ہو رہی ہوتی, چڑیلوں سے. تو خیر ایک مزاح کی بات ہے. تو اللہ اسے کہتے میری تسبیح بڑھا دے, اللہ اسے کہتے میرے سامنے سجدہ کر, روزہ رکھ, بہت سارے حکام دیتے, وہ کر لیتا کیونکہ کر رہا تھا آلریڈی. اس کو ٹینشن یہ تھی کہ میرے بعد ایک بندہ ملاوی میں آیا ہے, ہم 20 سال سے یہاں محنت کر رہے ہیں, پیسے ہی نہیں کما رہے, اور ابھی ایک گجراتی ہمارے سامنے پچھلے سال آیا, نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا. صحیح ہے نا؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو حسد سے جلے جا رہے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, مجھے کیا پتا کون ملاوی, میں مثال دے رہا ہوں, میں تو مثالیں وہیں کی دیتا ہوں نا. اب ہر ایک کا اپنا ایک الگ بندہ ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سامنے ابھی آیا ہے اور نوٹ چھاپنے کی, باپ اس کا ریڈی لگاتا تھا, ٹماٹر بیچتا تھا, اور یہ یہاں آ کے کیا کر رہا ہے. امریکہ میں کچھ لوگ ہیں, وہاں ایسا ہم نے دیکھا, کہتے ہیں یار ہم 20 سال سے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا, یہ ہمارے سامنے نیا کراچی سے آیا ہے لونڈا, آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا, 1 سال میں جو اس نے ترقی کی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو دعائیں دو ماشاءاللہ اللہ تجھے اور برکت دے, نا یہ اس کی جڑیں کاٹنا شروع. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کینیڈا میں بھی ہوتا ہے, جاپان میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے, گجرات میں بھی ہوتا ہے, احمد آباد میں بھی ہوتا ہے, اور سہارنپور میں بھی ہوتا ہے, تبلیغ میں بھی ہوتا ہے. یار ہم پرانے اتنے اور بزرگوں کے قریب نہیں بیٹھے, یہ کم وقت سہ روزہ لگایا اور حاجی عبدالوہاب صاحب گلے مل رہے اس سے. ما خلا جسد من حسد, ایک عربی مقولہ ہے, کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے. کنٹرول کرنا پڑتا ہے حسد پہ. شیطان نے کنٹرول نہیں کیا, شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھے سجدہ کرو, کر لیتا. تو شیطان اپنا غصہ اتار رہا تھا آدم پہ, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا بھائی تو آدم سے دشمنی میں نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی, اپنے محسن کو ناراض کر رہا ہے. تو حسد کرنے والا یہی کرتا ہے, اسے جیلسی وسیم سے ہوتی ہے, کام وہ کر رہا ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف. دشمنی کس سے لے رہا ہوتا ہے وہ؟ اللہ سے. اسے جیلسی ہوگی غفار بھائی سے, لیکن دشمنی کس سے لے رہا ہوگا؟ اللہ سے, کیونکہ اس کی غیبتیں شروع کر دے گا, اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے گا. جس سے ناراض غفار نہیں ہوگا, کون ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا.
سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو دنیا میں جو پہلا جرم ہوا ہے نا اس کائنات میں، اس سے پہلے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں ہوئی تھی اس کائنات میں۔ سورج بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، وہ ایک اپنے محور میں چکر کاٹ رہا تھا، زمین سورج کے گرد، چاند زمین کے گرد، بارشیں برس رہی ہیں، سب مخلوق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی تھی۔ ساری مخلوق کس کی مان کے چل رہی تھی؟ اللہ کی۔ فرشتے اللہ کی مان کے چل رہے، جانوروں کو جو اللہ نے جو نیچر کے راستے پہ چلا دیا وہ اس پہ چل رہے تھے، جانور اپنی فطرت سے نہیں ہٹتے، جنات بھی اللہ کی عبادت، کوئی نافرمانی نہیں۔ آدم دنیا میں آئے اور پہلا گناہ ہوا کہ سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدے سے بولو انکار۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی بیس کیا تھی؟ بولو حسد۔ یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا بھائی جب اللہ نے مجھے یہ فضیلت نہیں دی تو جو دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں، جو نہیں دی اس میں اللہ پہ توکل کروں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں دی تو کوئی بات نہیں یار۔ شیطان اگر سجدہ کر لیتا کتنے مسائل حل ہو جاتے بڑے آرام سے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ شیطان جو حاسد ہے نا، حاسد، اس کم وقت کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ انتقام لیتے ہو یا اسے ناراض ہوتے ہو تو وہ حسد کی آگ بھڑکتی ہے، مزید کم نہیں ہوتی، اس کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے جب شیطان میں دیکھا نا حسد کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے تو اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے۔ شیطان کو فوراً احساس ہو جانا چاہیے تھا نا، کیا خیال ہے یار غلط ہو گیا، ایکسکیوز کر لیتا اللہ تعالیٰ سے نہ۔ اس نے کہا لو بھائی، ایک تو میرے بعد آیا، مٹی سے بنا، اوپر سے اس کی وجہ سے مجھ پہ غصے بھی ہوا جا رہا ہے۔ یعنی میں نے اگر انکار کر دیا اس کو سجدہ، اللہ تجھے سجدہ کرنے کا انکار کرتا، تو ناراض ہوتا، اس کی وجہ سے تو مجھ پہ ناراض ہو رہا ہے، اسے اب تو چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو میں نے۔ ابے بھائی تو اس کو چھوڑ، آدم علیہ السلام کو چھوڑ، تو اپنی خیر منا، تو پٹا کس سے لے رہا ہے؟ اللہ سے لے رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا یہی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے، بے وقوف آدمی۔ تو غفار بھائی سے جل رہا ہے، ستار بھائی سے تو جل رہا ہے، جلنے میں اس کا نقصان ہونا، تو جل جل کے پگھلتا چلا جا رہا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا چلا جا رہا ہے، اور خدا کو الگ ناراض کر رہا ہے، اللہ کو الگ ناراض کر رہا ہے۔ حسد سے اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بھائی جس کی جو دین ہے دے دی۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے؟ مشرکین بولتے تھے بھائی ہم میں اتنے بڑے بڑے سردار پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک یتیم کو، ایک امی کو پیغمبر کیوں بنایا؟ جو مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ان کو پیغمبر کیوں بنایا؟ بنانا تھا تو ہمیں بناتا نا، ہم ان کی اطاعت کیوں کریں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون نعمت ربک، کیا اللہ کی نعمت تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار تم ہو؟ یہ تو ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو دولت جو نبوت سے ہلکی چیز ہے وہ تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی، محنت سارے کرتے ہیں، ملتا اس کو ہے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ تو جب دولت دینے میں میں دیکھتا ہوں کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، تو نبوت تمہارے مشورے پہ تھوڑی ملے گی، ہمارے آرڈر پہ ملے گی۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کو میں نے دے دی ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت شروع کر دو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام پہ یہ اعتراض تھا، بھائی ان کی اطاعت کیوں کروں میں، یہ تو مسکین ہے، یہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی کیوں؟ تو یہ حسد تھا یا نہیں تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ بھی شاہی خاندان میں پیدا ہوئی، بہت اعلیٰ خاندان میں، وہ ایمان لے آئیں، ان میں حسد بولو نہیں۔ انہوں نے جب معجزے دیکھے انہوں نے کہا بھائی اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے نبی بنا دے۔ تو اللہ اب نبی کا مقابلہ حقیقت میں کس کا مقابلہ ہے؟ اللہ کا مقابلہ۔ تو اس لیے میرے بھائی آج سے عزم کرو اپنی زندگی سے حسد کو نکالنا ہے۔ یہ بھی اللہ پہ توکل کے خلاف ہے۔ بھائی اللہ نے جس کو جتنا دینا تھا دے دیا، میں اپنے اور احساس کمتری میں بھی مت جاؤ۔ اب غفار بھائی کو اللہ نے بہت دے دیا، آپ جل رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں جلنے کا میرے بھائی، جلو گے بو آئے گی۔ اب آپ نے جلنا تو چھوڑ دیا لیکن احساس کمتری میں جا رہے ہو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے یار اللہ کی دین، اللہ نے غفار کو دے دیا، بس ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن احساس کمتری میں جا رہے ہو، کاش اللہ ہمیں بھی دے دیتا۔ غفار کو دیکھ کے کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے غفار دوسروں کو دیکھ کے یہ سب سوچ رہا ہو، لیکن خیر ہمیں کیا پتا غفار بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں ملاوی میں آ کے۔ تو احساس کمتری میں بھی نہیں جانا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے، سب نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے۔ غفار بھائی جو جن کے کنٹینر چلتے ہیں انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے، اور پکوڑے بیچنے والے نے بھی کہاں جانا ہے؟ قبر میں۔ مرنے کے بعد قبر کھود کے پتہ چلتا ہے کہ اس کمبخت کا کروڑوں اربوں کا بزنس تھا یا یہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا تھا، ہے؟ خبر کھودو، جتنے کیڑے ایک کروڑ پتی کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ٹماٹر والے کی لاش پہ ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے دن کے کھلونے ہیں جو اللہ نے پکڑا دیے، کسی کو لینڈ کروزر سے کھیلنے کا کہہ دیا، کوئی بیچارہ پھٹ پھٹی سی سائیکل لے کے گھوم رہا ہے، یہ کھلونے ہیں۔ تو ان کھلونوں پہ نہ تو اترانا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اچھا کھلونا مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ملا کوئی بات نہیں یار، کھلونا ہے یار۔ ہاں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں نا، پھر بیچارے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی پھر، لیکن آئے کتنے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یار، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اتنی تھوڑی سی زندگی، تو اس زندگی میں جل کے مرنا اور پھر احساس کمتری میں جانا، ڈپریشن میں جانا بے وقوفوں کا کام ہے، عقل مندوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو یہ بھی توکل میں داخل ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا۔ اب میں حسد ختم کرنے کے 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا طریقہ تو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ تو جب اللہ نے کسی کو دے دی تو اگر ہم جلیں گے تو ہم لڑ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کوئی اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟
ہے بھائی، یہ اللہ پہ اعتراض. تو یہ سوچو اس سے حسد کم ہوگا. دوسری چیز کیا، کبھی بھی جس سے حسد ہو اس کی برائی نہیں کرو، اس سے حسد بڑھتی ہے. جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کے دشمنی ہو گیا نا، برائی نہیں کرنی. تیسرے نمبر پہ الٹا اس کی تعریف کرنی ہے. اب انسان کو کسی سے جیلسی ہو نا، تعریف نہیں کر سکتا وہ. آپ کو وسیم بھائی سے آپ جیلس ہو تو آپ کا دل تو چاہے گا اس کا بیڑا غرق کر دوں، کوئی میرے سامنے اس کی تعریف نہ کرے، لیکن آپ اللہ کی خاطر اپنے دل سے حسد کی برائی کو ختم کرنے کے لیے مجلس میں اس کی تعریف شروع کر دو. یار وسیم بھائی ماشاءاللہ، یار محنت کی اس بندے نے اور اللہ نے اس کا ہاتھ تھاما، یار صحت ماشاءاللہ اچھی ہے، گھر بار اچھا ہے، اللہ نے اس کو خوشیاں دی ہیں، اور واقعی بندے میں بھی کوالٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل تو چلے گا یار یہ کیا کر رہا ہوں، دل چاہے گا مار دو سالے کو، الو کے پٹھے کو، غیرت کو، دل جلے گا. لیکن میرے بھائی آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا آسان کام نہیں ہے، رگڑے لگتے ہیں تو دل بنتا ہے. ایک صحابی تھے، نبی نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. کسی نے دیکھا کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں تو کوئی عمل سامنے نہیں آیا. ان صحابی سے پوچھا بھائی آپ کو تو نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں رات کو، سب سے دل صاف. تو دل صاف رکھو میرے بھائی. اب لوگ ایسے اوٹ پٹانگ سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں چلا گیا، وہیں بڑے ہوئے، ایسے منہ سے لگ رہا ہوتا ہے بیچاروں کا، بس نہیں چل رہا کہ کیا کریں. تو خوش رہنا سیکھو، اللہ پہ اعتماد کرو. دل سب سے کیا رکھو میرے بھائی، صاف رکھو. اللہ نے اس کو دیا، اللہ اور دے. اللہ نے اس کو صحت اچھی دی، اللہ اور دے، اور اس کی تعریفیں کیا کرو. دل تو جلے گا، دل چاہے گا کہ کاش میں اس کا کلیجہ نوچ کے کھا جاؤں کمبختہ، لیکن جب منہ سے تعریف کرو گے تو دل آہستہ آہستہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے. اللہ آپ کے دل سے حسد کے جذبات ختم. اور تیسرا کام اس کے لیے دعا. جس سے دل میں جلن ہو رہی ہے نا، اس کے لیے دعا. اے اللہ اس کو اور ترقی دے. دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ برباد کر دے، برباد کر دے. لیکن آپ جب دعا کرو گے اے اللہ اس کو اور ترقی دے، تو آہستہ آہستہ وہ حسد کے جذبات کیا ہو جائیں گے، ختم. جو شخص حسد نہیں کرتا نا، اس کو دنیا میں سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون. خوش چہرے پہ اثرات خوشی کے، دل میں سکون، دل میں سکون. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھیں. بیان تو شروع ہوا تھا لائٹ نہ ہونے پر، کہ توکل کا غلط مطلب یہ ہے کہ 3 دن سے بیان کی پوسٹیں چل رہی ہیں لیکن کوئی پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں کہ لائٹ گئی تو کیا ہوگا. اور اللہ پہ توکل کہ اللہ انشاءاللہ نہیں جائے گی. بھائی اللہ نے کب کہا کہ نہیں جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بے موقع توکل نہ کرو. وہ طب نبوی کی بات ادھوری رہ گئی تھی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع طب نہیں ہے، آپ کا موضوع اخلاقیات ہے. چند باتیں آپ نے طب کی بتائی ضرور ہیں، لیکن اس پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان حدیثوں کو لے کے آپ لوگوں کا علاج خود سے کرنا شروع کر دو. تو طب نبوی جیسے فزکس نبوی کچھ نہیں ہے، کیمسٹری نبوی کچھ نہیں ہے، انجینئرنگ نبوی کچھ نہیں ہے، تو ایسے ہی طب نبوی بھی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چند باتیں تو ہمیں ملتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراکیں تھیں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے وہ صحت کے اعلیٰ معیار پر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کوئی ایسا کام نہیں کرواتے جو دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہو. فطرت کے سب سے قریب کس کی زندگی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی زندگی. تو اس طب سے اتنا فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ نبی کی جنرلی جو خوراک تھیں وہ ہم نارملی یوز کریں. اس میں کسی حکیم سے اور ڈاکٹر سے بھی بہت زیادہ کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. سارے ڈاکٹر اس کو سپورٹ ہی کرتے ہیں. کم کھانا، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 سانس کے لیے، 1/3 پینے کے لیے. اب کسی کا تہائی ہی بہت بڑا ہو تو ایک الگ بات ہے. اب ہمارے ظاہر بھائی ہیں ڈاکٹر ٹھوکم ٹھوک، ان کا 1/3 ماشاء اللہ، ہمارا فل ان کا 1/3 بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ برکتیں مزاح کر رہا ہوں آپ سے. تو کم کھانا صحیح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوراکیں کھائی ہیں وہ خوراکیں کھائی ہیں جو صحت کے لیے آج ریسرچ سے ثابت ہو رہا ہے انتہائی فائدے مند ہے. انتہائی، تھوڑی نہیں بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو اتنی بات تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا وہ جب ہم اختیار کریں گے تو دین کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی سنورے گی. اللہ پیغمبروں کو اس سے کوئی ایسا کام نہیں کرواتے کہ جس میں لوگ ان کو فالو نہ کر سکیں، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو. لیکن علاج بہرحال یہ اسلام کا شعبہ نہیں ہے. قرآن نے حکم دیا ہے، میں ابھی آیت پڑھوں گا اس کی تشریح کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اپنی ذات پر توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.